سامعین ماشاء اللہ آج کے جمعے میں بیان سنتے رہتے ہیں ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی ندیم صاحب ارشادی کا برکات تشریف لائے ہیں. آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں. انشاءاللہ بیان ہوتا ہوگا, زیادہ وقت بھی نہیں لینا ہے, حضرات کو واپس بھی جانا ہے. اس لیے میں ایک خطا پیش کر رہا ہوں اور کچھ چند باتیں عرض کر کے انشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان. ایمان کی حفاظت تجھے مطلوب اگر ہے, ایمان کی حفاظت تجھے مطلوب اگر ہے, قرآن میں ہو بہت عزم ہے مرد مسلمان. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے بھائی بزرگوں دوستوں اور حضرات علماء کرام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور مقدس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. آج ماشاءاللہ تکمیل قرآن کی مجلس ہے. 7 بچیوں نے قرآن مکمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں علم میں برکت نصیب فرمائے, اور جن کی بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید عزت عطا فرمائے. بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ قرآن کی حفاظت کی شکلیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی جسے توفیق دی, قرآن حفظ کرنے کی توفیق دی, یہ سب شکلیں ہیں اللہ کی حفاظت. جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا, جن کو قرآن پڑھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے, وہ آٹومیٹک محفوظ ہو گئے. اور اللہ نے حفاظت کے جو وعدے کیے ہیں یہ شکلیں ہیں اس کی. تو قابل مبارکباد ہیں وہ احباب, وہ والدین جن کی بچیوں نے قرآن مکمل کیا ہے, اور قابل مبارکباد ہے استاد محترم جنہوں نے محنت کر کے ان بچیوں کا قرآن مکمل کیا, مکمل کروایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مزید محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کے بعد میں نے اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سب سے بہتر. کس کے سامنے فرمایا؟ صحابہ کے مجمع کے سامنے فرمایا جو سب سے بہتر.
انبیاء کے بعد ان کا مقام ہے صحابہ کرام کا، ان صحابہ کرام کے سامنے خطاب کر کے آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ یہ بات ہمارے ایمانیات میں سے ہونا چاہیے کہ ہمارے آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، ہمارے کانوں کی سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن محبوب کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا آج اس ماحول میں دنیا کی تعلیم کا بھوت ایسا ہمیں سوار ہوا ہے کہ سنتے تو ہیں، اس کو رسماً ہم سن لیتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا سنتے نہیں، ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، بھلے ہی ہم کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم دنیا کی لالچ سمجھ کر پڑھا رہے ہیں، لیکن بہتری تو ہمارے دل میں یہ قدر و عظمت بیٹھی ہو اس قرآن کی کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سکھا رہا ہے اور قرآن کو سیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہے، ہمارے انداز سے پتہ چل جاتا ہے، احترام سے پتہ چل جاتا ہے، اگر واقعی میں جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے وہ ہمارے لیے قیمتی لمحات ہیں کہ اس کی ہم قدر کریں اور اس کو ہم سب سے قیمتی سمجھیں ایمانی اعتبار سے کہ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، پھر کوئی دوسرا بہتر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا مالدار ہو، چاہے کتنا دیندار ہو، چاہے وہ تہجد گزار ہو، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو دنیا میں، لیکن جس کو اللہ نے قرآن کے پڑھنے کی اور قرآن کے پڑھانے کی دولت سے نوازا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ دل کا وجدان بنانا پڑے گا، ایسا رسمی نہیں ہے، وہ تو دیتے ہیں لیکن موقع آ جائے ارے کیا رکھا ہے، پڑھانے کا موقع آ جائے تو وہاں بھی حفاظت، ارے بھائی ہم حافظ قرآن بنائیں گے تو کیا کھائے گا۔ یہ ہمارا ایمان نہ بننے کی سب سے بڑی علامت کہ ہم نے اسباب کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے حافظ قرآن بنانا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے سب ہر ایک حافظ قرآن بن جائے اور عالم دین بن جائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ امنگ ضرور رہنا چاہیے کہ ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن ہو جائے، اس کی کوشش بھی کرنا چاہیے اور دل میں یہ ارمان ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو، کیونکہ قیامت کے دن اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، ہمارے مہمان مکرم ہمارے درمیان موجود ہیں، زیادہ وقت بھی نہیں لینا ہے، میں مختصراً آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس مکتب کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ قرآن مکمل کروائیں، قرآن پڑھائیں، دینیات پڑھائیں، قرآن کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں۔ یہ دنیا کی لالچ کو سامنے مت رکھیے، ظاہر اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، روزی کا دینے والا اللہ ہے۔ کسی حافظ قرآن کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے یا بیچارہ بھوک کی وجہ سے مر گیا ہے، کوئی ایک نمونہ بھی نہیں پیش کر سکتے۔ اور جانے کتنے ڈگری ہولڈر آپ کو میں بتا دوں گا کہ بیچارے نوکری نہیں ملی تو اپنی خودکشی کر لی، فیل ہو گئے تو خودکشی کر لی، کاروبار فیل ہو گیا تو خودکشی کر لی، دنیا داروں میں تو مثالیں مل جائیں گی، لیکن حافظ قرآن عالم دین میں ایسی کوئی مثال آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ جو کوئی حافظ قرآن معاشی مجبوری کی بنا پر خودکشی کرتے ہو، کبھی پریشان نہیں ہوتا ہو، خوش رہتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اگر 10 بچے بھی ہوتے تو 10 بچوں کو بھی عالم بناتے، حافظ بناتی بات کہہ رہا ہوں، اور یہی امنگ ہر ایک کے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ دیکھیے دین پہلی بنیاد ہے اور اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میں نے جمعے میں بھی آپ کے سامنے کہا ہے، جو مسجد القدس صلاۃ تقویٰ کے عنوان پر آپ نے کہ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور قباء میں مسجد بنائی، مسجد کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر اور اس کی آبادی کی فکر کرنا، یہ ہماری بنیادی ہمارے مقاصد میں سے، یہ سب بات کی چیزیں ہیں، دکان مکان کھیت کھلیان یہ تو پیٹ پالنے کی چیزیں ہیں، اس کو ایٹومیٹک آ جاتی ہیں، تھوڑی سی کوشش آپ کریں گے ہو جائے گا۔ ہم اس سے دور نہیں کر رہے ہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیجیے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیجیے، ہم آپ کو جو ہے تجرد کی زندگی نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ پہاڑوں پہ کھو میں بیٹھ جاؤ، یہ دین تو سب میں شامل ہو کر کے اور پورے معاشرے کو لے کر چلنے کا نام ہے۔ تجارت زراعت سب کی فضیلتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن ان تمام چیزوں پر جو فضیلت ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر کوئی اس سے بہتر نہیں، تاجروں میں، ملازموں میں، کروڑ پتیوں میں، لکھ پتیوں میں، سب میں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، چاہے وہ فقیر وقت ہو، 2 وقت کا کھانا اسے
اس کے پاس تو گھر ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو قاعدے کا وہ نہیں ہے۔ رشتے کرنے کے بارے میں بھی ہمارے ایمان کا سارا کچا چٹا نکل آتا ہے۔ حضرت رشتہ لگا کیا کرتے ہیں، لڑکا حافظ قرآن، حافظ قرآن، ارے کیا تو اس کی تنخواہ تو 5,000 6,000 7,000، کیا ایمان ہے ہمارا۔ الحمدللہ دین کی قدر و عظمت اپنے دلوں میں، ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے دلوں میں بھی عظمت پیدا کرو۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، دین کی بنیادوں پر رشتے کرو، دین کی بنیادوں پر کام کرو، دین کو مقدم رکھو گے اللہ تمہیں مقدم رکھے گا۔ تم دین کو فراموش کرو گے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری نہ حفاظت کی نہ ہماری ترقی کی۔ دین کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، خاص طور پر قرآن کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اگر واقعی میں اپنی حفاظت آپ کروانا چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑ جائیے، سیکھیے، اس کے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ طے کریں گے انشاءاللہ صحیح قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بوڑھے بھی جوان بھی نوجوان بھی طے کریں گے انشاءاللہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں گے اور صحیح اپنے گھر میں بھی پڑھائیں گے تو اس فضیلت میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی عظمت اپنے سینے میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے اور صاحب قرآن کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔